الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. جیسے شیطان کی مثال ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، پس جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تو تم سے بیزار ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. جبکہ انجام دونوں کا یہی ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور ظلم کرنے والوں کی سزا یہی ہوا کرتی ہے. آج ہماری سورہ الحشر کی آیت مبارکہ نمبر 17 سامعین ناظرین تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا. سامعین آج کی آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے اس قبیلہ کے حوالے سے چونکہ بات چل رہی ہے، بالخصوص تو ان کا حوالہ اللہ نے دیا، لیکن بالعموم سارے انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا. اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جو منافقین عمل کر رہے تھے اس کی مثال ایسے ہے کمثل الشیطان، جیسے شیطان کی مثال ہے. اب یہ شیطان کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں اس سے پہلے ایک اور بالکل اسی انداز کی مثال بہت پہلے گزر چکی ہے. پارہ نمبر 10 سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں بالکل یہی والا موضوع ہے. وہاں پر یہ ہے کہ یہ حوالہ ہے بنیادی طور پر سن 2 ہجری کا غزوہ بدر کا، کہ شیطان نے کافروں کو تیار کیا کہ آؤ جناب ان سے لڑو، تمہاری تعداد بھی زیادہ ہے، افرادی قوت تمہاری زیادہ ہے، تم کھاتے پیتے ہو، اور یہ مسلمان تو ویسے ہی روزے کے ساتھ ہے، پہلے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ان کے تو خالی پیٹ ہے، کسی کو کھجور ملتی ہے کسی کو وہ بھی نہیں ملتی، تو یہ تو بالکل کمزور لوگ ہیں، تم جیت جاؤ گے. شیطان نے یہ وساوس اور یہ باتیں ان کے دلوں میں ڈالی. باقاعدہ قرآن نے وہاں ارشاد فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اور یاد کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شیطان نے ان کے لیے یہ سارے اعمال سجا دیے، یہ باتیں سجا دی، اور پھر جب ایسا ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کو ہمت اور قوت دی تو کیا کہتا ہے قرآن فرماتا ہے ناکا سال آ کے بے، پھر وہاں سے بھاگ گیا اور کہا انی بری ہوں، میں تم سے بری ہوں، آزاد ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ سورۃ انفال کی آیت نمبر گھر میں جا کے 48 نمبر آیت کا میں نے حوالہ دے دیا ہے، اس کو کھول کے وہاں دیکھ لیجیے گا، موبائل میں بھی ایپ ہوتی ہے سب کے، وہاں سے یہ دیکھیے گا آپ کو پورا مضمون یہ مل جائے گا. اور وہاں شیطان نے یہ کہا انی اخاف اللہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے. جب فرشتوں کی مدد آ گئی، جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا تو وہاں سے ڈر کے ناکا سارا آ کے بے اپنے پاؤں کے بل وہاں سے بھاگ کھڑا، اور شیطان نے کہا اتنی بری ہوں میرے کو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یہی شیطان کا طریقہ، یہی شیطان کا عمل ہے، اور ہمیشہ کل بھی آج بھی ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے شیطان کا انسان کے ساتھ یہی رویہ ہے. اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا ازلی دشمن ہے، انسان کا پرانا دشمن ہے. اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی وجہ سے اسے جنت سے نکالا گیا. وہاں بھی اس نے حملہ کیا کہ کسی طرح میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اور انسان کو رب سے دور کر دوں. اور آدم علیہ السلام سے اس نے وہ شجر ممنوعہ جو ہے، اس کا نام جو قرآن میں بھول لے رہا ہوں، شجر ممنوعہ وہ کیا چیز ہے جو لکھا، الگ اس میں بڑا اختلاف ہے. جو شجر ممنوعہ جو قرآن میں الفاظ آئے ہیں کہ جس درخت سے روکا گیا تھا اس درخت کے قریب لے گیا، تو اس کا اس وقت بھی مقصد یہ تھا کہ کسی طرح انسان جس کو اللہ نے اتنی عزت دے دی، انسان جس کو اتنا مقام دے دیا گیا ہے، حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا، انسان کی عزت اس کو برداشت نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں تک ٹائٹل دے دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے حضرت انسان تجھے میں دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے
بہت بڑا اعزاز ہے. اگر یہ خلیفہ کی میں وضاحت کروں آپ کو تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ یہ انسان کے لیے کتنا بڑا شرف اور اعزاز ہے. خلیفہ نائب وہ ہوتا ہے جو اصل کے غیر موجودگی میں اس کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے، اسے نائب کہا جاتا ہے. تو اللہ نے اپنا نائب کسے فرمایا؟ انسان کو فرمایا. اتنا بڑا مقام ہے انسان اللہ کی نائب اللہ کا نائب. لیکن شرط رکھی، فرمایا تو انسان بن کے تو آ، میں تجھے اپنا نائب نہ بناؤں تو پھر کیسے؟ تو انسان بن کے تو آنا. اور پھر نائب ایسا بنایا کہ وہ جو اس جدول آدم والی بات ہے نا، یہ بنیادی طور پر نائب کی توصیف تھی، بنیادی طور پر خلیفے کا وہ فائنل فیصلہ تھا. اللہ نے فرمایا کہیں ملائکہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نورانی مخلوق ہیں، ہم اللہ کے ہاں ہوتے ہیں اور ہم کھانے پینے سے برائیوں سے بری ہیں اور ہم جیسی مخلوق پاکیزہ اللہ کے بعد جو ہے وہ ہم مخلوق پاکیزہ ہیں کائنات میں اللہ کے بعد. اللہ نے فرمایا نہیں فرشتوں، میں نے تم سارے معزز فرشتوں کو جن میں جبریل بھی شامل تھا، میں نے تمہیں ایک انسان کے آگے جھکا دیا. کبھی غور کریں تنہائی میں بیٹھ کر اس لفظ پہ، اس آیت پر ذرا غور کریں. کبھی میں اکثر یہ کام کرتا ہوں کہ فکر جو ہے نا، فکر یہ ذکر سے افضل ہے. اس لیے افضل ہے کہ فکر جو ہے یہ انسان کو اللہ کے بڑے قریب لے جاتی ہے. ہمیں تو دنیا کی فکریں لے ڈوب گئی اور یہ دنیا کی فکروں نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا کہ ہمیں وہ فکر ہی نہیں ہوتی جو اللہ کے ساتھ فکر. یہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے یہ اللہ کے قریب کیوں اتنا چلا جاتا ہے؟ وہ دنیا کی فکروں سے خالی ہو کے وہ صرف اللہ کی فکر میں ہوتا ہے. اور اللہ کی فکر میں جب انسان ایک لمحہ ایک منٹ بھی بیٹھ جائے نا، اس کے مزے ہی کچھ اور. تو انسان جب یہ غور کرے کہ سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ تو کسی کو سجدہ نہیں. سجدہ تو اللہ کو ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو سجدہ کروائے تو پھر اللہ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا نا. اگر آپ اور میں یا کوئی اور عالم کسی کو کہے کہ اس کو سجدہ کر، تو وہ کہنے والا مجرم ہو جائے گا، وہ کہنے والا کافر ہو جائے گا کہ اس نے کیوں یہ کہا ہے غلط کام. لیکن اللہ کی ذات ہے، وہ تو خود مالک ہے، وہ جو چاہے کرے اس کو پوچھ سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتا ہے، تم سے پوچھا جائے گا تو کیا کرتے ہیں. یہ تو اللہ کی قرآن میں آیت ارشاد فرما دی ہے. لیکن غور کرنا بات یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حضرت انسان کے آگے سجدہ کروایا. اس پہ غور کیجیے. آگے بڑھیے. اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال پیارے حبیب شیطان جیسی ہے، یہ منافقوں کی مثال ہے. اس قال الانسان اکفر، فرمایا شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ انسان سے کہتا ہے اللہ کا نام فرمان ہو جا، اللہ کا منکر ہو جا، کافر ہو جا. فلما کافر، جب وہ اللہ کا منکر ہو جاتا ہے، اللہ کا نعمتوں کا منکر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا منکر ہو جاتا ہے اور شیطان کے ساتھ چل پڑتا ہے، شیطان کا کسٹمر اور گاہک بن جاتا ہے، شیطان کی بات پہ عمل کر لیتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں شیطان کے قریب ہو جاؤں گا. کہتے ہیں جو ہی شیطان کے وہ راستے پہ چلتا ہے قال انی بری منک، اس وقت شیطان کہتا ہے بھائی میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، میں تجھ سے الگ ہوں. جب شیطان کے راستے پہ وہ بندہ آ گیا، اب شیطان نے اس سے پھر بے وفائی کی اور چھوڑ کے چلا گیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے تباہ برباد کر. اس کی میں سادہ سی مثال طالب علم ہوتے تھے اس وقت ہمیں اساتذہ یہ باتیں بتاتے تھے. ظاہر ہے طالب علم کا زمانہ کا اپنی زندگی میں جب آئے ہوتے تھے دیکھی. ایک دفعہ یہ ہم تفسیر پڑھ رہے تھے تو آیت آئی انما الخمر والمیسر والانصاب، اس حوالہ سے تفسیر میں ہمارے شیخ الحدیث شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ بچوں دیکھا ایک نشئی ہوتا ہے نا، جب کسی نئے بندے کو نشے پہ لگاتا ہے نا تو کہتا ہے اس کو سگریٹ بھی اپنے پلے سے دے دیتا ہے، اس کو سیٹیں بھی لے کے دیتا ہے، اس کو نشہ بھی پہلے فری لے کے دیتا ہے، نشے کی چیزیں بھی فری لے کے انتظام. وہ کہتا پیسے کا نہیں کوئی بات نہیں، تو ساڈا یار میں نہیں تو شروع کر. کہتے جب لگ جاتا ہے نا پھر اپنا خرچہ بھی اس سے نکلوا دے. ایسا ہی ہے نا. ہاں جی. تو بالکل یہ شیطان والا معاملہ ہے. اور پھر دیکھا ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا یہ معاملات ہوتے ہوئے. شیطان کا بالکل یہی معاملہ ہے. پہلے لالچ دیتا ہے، پہلے جناب پورا فیسلیٹیٹ کرتا ہے
پوری سہولیات دیتا ہے، بڑا سجا کے گناہ کو بڑا سجا سنوار کے پیش کرتا ہے، اور جب وہ اس کا بندہ ہو جاتا ہے اور وہ اس راستے پہ پڑ جاتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ میرا پکا گاہک بن گیا ہے، پھر شیطان اس سے منہ موڑ کے آگے اور بندے کی طرف چل پڑتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا اس وقت تک انسان کی تباہی اور بربادی بھی موجود ہوتی ہے۔ شیطان والے راستے پہ چلنے والے لوگوں کو کبھی سکون نہیں ملا، یاد رکھیے گا۔ شیطان کے راستے پہ چلنے والے کو ظاہری طور پہ وقتی طور پہ اس کو سکون مل رہا ہوگا، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا وہ خود کہے گا، پچھتائے گا اور افسوس کرے گا، لیکن اب فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور اس کو اندر کا سکون نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے گا رب تعالیٰ کے راستے میں اگر پریشانی بھی ہوتی ہے لیکن انسان کا دل سکون میں اور مطمئن ہوتا ہے۔ یہ تجربہ ہے ہمارا، میں اپنے تجربے کی بات کروں۔ اللہ کے راستے میں مشکلات ضرور ہوتی ہیں، آپ کو اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے مشکل مراحل ضرور ملتے ہیں، لیکن وہ مشکل مراحل کہاں سے ہوتے ہیں؟ اوپر تک ہوتے ہیں، وہ اندر نہیں جاتے۔ اندر ان مشکل مراحل میں بھی آپ کا اندر جو ہے وہ پرسکون ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر دل کا اطمینان چاہتے ہو نا کہ اندر مطمئن ہو جائے اور انسان کا اندر پرسکون ہو، تو پھر شیطان کا راستہ نہیں، رحمان کے راستے کا انتخاب نہیں۔ پھر مشکلیں بھی جو ہیں، مشکلیں اتنی بڑی کہ آسان ہو گئی، پھر وہ مشکلیں بھی کیا ہیں، وہ بھی آسان لگتی ہیں، اور مشکلیں جو ہے اس کے اندر بھی انسان کو مزہ اور سکون آتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں، ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے بارے میں وہ کسی جگہ پہنچے تو بڑا فاقہ کشی شروع ہو گئی، لوگوں نے جناب ان کو وہاں پہ کبھی کسی نے کوئی بات، کبھی کوئی مار دے، کبھی کچھ کرے، کبھی جناب فاقہ۔ تو وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں، مسئلہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا میرے مالک اگر تو اس میں راضی ہے نا کہ مجھے بھوک اور پیاس ملے، تیرے سارے خزانے ہوتے ہوئے بھی، اور تجھے یہ پسند ہے کہ لوگ مجھے روڑے ماریں اور لوگ مجھے یہ جملے کسیں، اس میں اگر تیری رضا ہے تو تیرا بندہ اس میں بھی اندر سے بھی خوش ہے، باہر سے بھی خوش۔ اس لیے اس میں یہ تو پتا ہے نا جس کے لیے کھا رہے ہیں وہ بے وفا نہیں، وہ بڑا با وفا ہے، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے، باقی کسی پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، لیکن اللہ کے راہ میں ایک کانٹا بھی اگر لگا ہے نا، میرا مالک اس کانٹے کا بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ اس کی قدر ڈال دیتا۔ مثال دیتا ہوں، کربلا کا واقعہ ہوا ہے، بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا واقعہ، انسان نہ اس کو دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے۔ یقین کریں یہ محرم شریف میں ہم 10 روزہ پروگرام کرتے ہیں، میں صرف آدھے گھنٹے کے 20 منٹ کے لیے کرتا ہوں، نہ آپ میں ہمت ہوتی ہے نہ مجھ میں ہمت ہوتی ہے، اترو نہیں رکتے، نہ سننے والوں کے نہ سنانے والے کے، ہمت نہیں ہوتی۔ کئی چیزیں واقعات میں ویسے اسکیپ کر دیتا ہوں، ہمت ہی نہیں پڑتی یہاں پہ بندے کو پتا کیسے بیان کرے، تو جن پر وہ بیتی ہوگی ان کا کیا حال ہے، لیکن وہ وہاں اطمینان کے ساتھ کیوں ہے؟ صوفیاء نے لکھا ہے اتنے مظالم کے بعد بھی وہ اطمینان کے ساتھ ڈٹے کیوں کھڑے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی انہیں معلوم تھا، اندر کا اطمینان اس لیے تھا کہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ بڑا وفادار ہے، جس کے لیے یہ مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں نا، اس کا اجر بڑا ہے۔ پھر دیکھیے کائنات میں رب تعالیٰ نے ان کو کیسا اجر دیا، اور آخرت میں بھی اجر کیا دیا؟ جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا، سردار بنا دی۔ تو بالکل اسی انداز میں شیطان جو ہے پھر یہ بے وفائی کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا شیطان کے راستے میں کبھی وفا نہیں ملے گی آپ کو، شیطان کے راستے میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے، شراب ہے، دھوکہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا وقتی آپ کو مزہ آئے گا، وقتی دلچسپی آئے گی، وقتی سکون مل جائے گا، وقتی راحت مل جائے گی، وقتی آپ کو جناب عزت مل جائے گی، لیکن دل کا سکون نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے جناب مار خور لوگوں کو دیکھا ہے، آ کر روتے ہوئے، ہم جانتے ہیں انہیں زندگی بڑی گزاری لیکن اب افسوس ہے زندگی برباد ہو گئی، اب احساس ہوا۔ لیکن یاد یہ رکھیے گا یہ شیخ سعدی نے کہا تھا نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ زادہ میں شبت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا جب ساری طاقت اور قوت ہو، یہ پیغمبروں والا شیر۔ بڑھیپے میں سعدی صاحب نے کہا شیر جب شکار کے قابل نہیں رہتا تو وہ بھی پھر نیک بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا ریٹائرمنٹ کے بعد سر پہ ٹوپی رکھ کے داڑھی سجا کے
مسجد میں غیر عزت میں بیٹھنے سے بہتر ہے اپنی سروس اور جوانی میں اچھا کام کر لو، یہ زیادہ نہیں۔ یہ بڑا غلط تصور چل گیا، یہ صرف پاکستان میں، کسی ملک میں نہیں، دنیا میں۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب مزاج چل گیا، جب بات کرو جی علی عمر ہی کی ہے، استغفراللہ، یہ جملہ ہی کفر ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے، یہ یہاں مزاج بن گیا ہے، جو بھی نیک کام کرنا ہے بڈھے والے ہی کرنا ہے۔ اب کیا فائدہ؟ اس وقت اللہ کو وہ عمل، اللہ کے نبی کے حدیث پاک سرکار نے حوالہ دے، سرکار نے فرمایا ایک نوجوان کبھی مضبوط کی عبادت رب کو بڑی پسند ہے، اس کی عبادت رب کو بڑی پسند ہے۔ طاقت ہے برائی کی، نہیں کر رہی، سارا کچھ ہے، نہیں کر رہی، موقع ہے، اس کے بعد موقع ہی نہیں آیا، اس کا کیا ہے؟ مزہ یہ ہے موقع ہوتے ہوئے برائی نہ کرے اور انسان کہے نہیں میرا رب ناراض ہے، پھر ہے مزہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک مثال دی آپ نے، فرمایا کہ شخص وہ زنا کر رہا، حضور نے ایک شراب والے کی مثال دی، اس کے سامنے بوتل پڑی تھی، اس نے اٹھائی پینے لگا، تو جو ہی یہاں تک لے آیا تو اچانک خیال آیا یہ حرام ہے، میرا رب ناراض ہوگا، اس نے بوتل چھوڑ دی۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے پیارے حبیب ہم نے اس کے ساتھ کا سارے گناہوں کو معاف کر دیا، طاقت ہوتے ہوئے گناہ نہیں۔ یہ ہے مطلب آگے چاہ فرمایا گیا فَقَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، فرمایا ان کا انجام کیا ہے؟ جو شیطان کے راستے میں چلتے ہیں ان کی عاقبت برباد ہے، وہ جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتا ہے ظالموں کا بدلہ یہی ہوا کرتا ہے۔ آئیے آج اس لمحے پر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے ہمیں یہ بہترین امانت دی ہے، آئے آج اسی دفعہ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے اپنا راستہ، اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کریں، اپنے اللہ کے ساتھ اس تعلق کو جوڑیں، اور پھر اس پہ یقین کیجیے جو میں نے جملہ بولا، وقتی مشکلات بھی آئیں گی لیکن اندر محترم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دل کا اطمینان عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔